السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوڈنٹ ٹیوب۔ آج کی اس ویڈیو میں جو 9th کلاس کی نیو انگلش بک ہے اس کے مطابق لیکچر اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج پہلا لیکچر ہے جس میں ہم فرسٹ چیپٹر کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ تو فرسٹ چیپٹر ہے ہمارا دی لاسٹ سرمن آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia in a respected Quraysh family۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571ویں سال میں مکہ جو کہ سعودی عربیہ کا شہر ہے وہاں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریش کے خاندان میں ہوئی جو کہ ایک باعزت گھرانہ تھا۔ تو قریش used to worship idols and did not believe in one God۔ اب یہ جو قبیلہ قریش تھا وہ بتوں کی پوجا کرنے کا عادی تھا، یعنی کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the Quraysh not to worship their false gods۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا کہ وہ ان جھوٹے خداؤں یعنی کہ بتوں کی پوجا نہ کریں۔ He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، آپ لوگ اسلام قبول کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ Most of them refused to accept Islam، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ They thought that he was against their gods and their ancestor۔ انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے خداؤں کے جو جھوٹے خدا تھے ان کے بتوں کے خلاف ہیں، اور ساتھ ہی ان کی آباء و اجداد اور ان کے جھوٹے خداؤں کے خلاف ہیں۔ They opposed his new faith so much that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had to ask the believers to migrate to Yathrib۔ اب قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے اس نئے بیلیف کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی اتنی مخالفت کی۔ اپوز کا مطلب ہوتا ہے مخالفت، یعنی کہ قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کی، اس میسج کی اس قدر مخالفت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسک ٹو دا بلیورز، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے، جو اسلام کے ماننے والے تھے، انہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ وہ یتھرب مائیگریٹ کر لیں، یعنی یہ یتھرب ہجرت کر لیں۔ یتھرب کیا ہے؟ یتھرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ A city 320 کلومیٹر 200 miles north of مکہ، یعنی کہ جو 320 کلومیٹر کی دوری پر مکہ سے واقع تھا۔ But with time, as many people started accepting his message and converting to Islam، but وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسج کو، اس پیغام کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ The Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life۔ اب یہ دیکھ کر قریش جو ہے وہ اور بھی زیادہ اگریسو ہوئے۔ اگریسو ہونا یعنی کہ بہت زیادہ آگ بگولا ہوئے، انہیں یہ بات اچھی نہ لگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پر اتر آئے۔ Hence, when Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم got positive signals from Yathrib، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پازیٹیو سگنلز، کچھ مثبت سگنلز یتھرب یعنی کہ مدینہ کی طرف سے آنے شروع ہوئے، یعنی کہ جو لوگ مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، ان کی طرف سے کچھ پازیٹیو رسپانس آنا شروع ہوا، then he also decided to migrate there۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بھی مدینہ ہجرت کریں گے۔ After 8 days journey، 8 دن کی مسافت یعنی سفر کے بعد، he reached the outskirt of Yathrib۔ اب outskirts کیا ہوتا ہے؟ outskirts جو ہوتا ہے وہ کسی بھی شہر، کسی بھی ٹاؤن کا باہری حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ اندر داخل ہونے سے پہلے جو حصہ آتا ہے کسی بھی شہر یا ٹاؤن کا وہ کہلاتا ہے outskirts۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن کی مسافت کے بعد یتھرب یعنی کہ مدینہ کے باہری حصے میں پہنچے۔ on 28 June 622، 28 جون 622 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہری حصے میں پہنچے۔ But he did not enter the city directly۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں ڈائریکٹ داخل نہیں ہوئے۔ He stopped at a place called قبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے جس کا نام تھا قبا، a place some miles from the main city and built a mosque there۔ یہ جگہ جو تھی وہ مین شہر یعنی کہ جو مدینہ شہر تھا اس سے کچھ میلوں پہ واقع تھی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بھی تعمیر فرمائی۔
On 2nd July 622, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the city. 2 जुलाई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना यानी कि शहर में दाखिल हुए. This event is known as Hijra and marked the beginning of the Islamic calendar. और ये जो इवेंट है यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना शहर में दाखिल होना, ये कहलाता है हिजरा. हिजरा के नाम से इस इवेंट को जाना जाता है और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ हुआ. यथरब वॉज सून रिनेम मदीनतुन नबी, लिटरली सिटी ऑफ द प्रॉफिट. अब यथरब का नाम जो है वो चेंज होके क्या हो गया, मदीनतुन नबी हो गया. बहुत ही जल्द मदीनतुन नबी के नाम में जो यथरब का नाम था वो कन्वर्ट हो गया, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ द प्रॉफिट. बट अन नबी वॉज सून ड्रॉप्ड एंड इट्स नेम बिकम मदीना मीनिंग द सिटी. और बहुत ही जल्द ही अन नबी जो था वो ड्रॉप हो गया, ख़त्म हो गया और सिर्फ मदीना रह गया नाम, ठीक है, इस शहर का. और मदीना का मतलब होता है द सिटी, मतलब के शहर. एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, द सिटी हैड 4 ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ पीपल. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो उस वक्त उस शहर में 4 बड़े ग्रोह थे लोगों के, ठीक है, लोगों के 4 बड़े ग्रोह थे. देयर वर द मुस्लिम, उनमें से एक ग्रोह जो था वो था मुस्लिम्स का, मुसलमान का था, इंक्लूडिंग दोज हु वर फ्रॉम मदीना एंड दोज हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का. अब इन मुसलमानों में वो लोग भी शामिल थे जो मदीना में पहले से मौजूद थे और वो लोग भी शामिल थे जो कि मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे. देन देयर वर द हिपोक्रिट्स, दैट इज़ दोज हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन नेम ओनली बट एक्चुअली वर अगेंस्ट इट. अब एक ग्रोह जो था वो हिपोक्रिट्स का था, यानी कि मुनाफिक. अब मुनाफिक के लोग कौन होते हैं, जो कि सिर्फ ज़ाहिर करते थे बाहर से कि हम मुस्लिम हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, बट एक्चुअल में वो इस्लाम के अगेंस्ट है, ठीक है. एडिशनली देयर वर द पीपल फ्रॉम औस एंड खजरज. अब एक ग्रोह जो था वो औस एंड खजरज का था, हु वर स्टिल पेगन्स बट वर लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम. पेगन्स मतलब काफिर थे. अब ये ग्रोह जो था वो काफिर था बट वो बहुत जल्दी इस्लाम कबूल करने की तरफ माइल हो रहे थे. फाइनली देयर वर द जूज हु वर ह्यूज इन नंबर एंड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी देयर. अब आखिरी जो ग्रोह था यानी कि एक चौथा ग्रोह था वो था जूज यानी कि यहूदियों का. और यहूदी जो थे वो एक लार्ज ह्यूज नंबर में वहाँ मौजूद थे, मतलब यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद मदीना में मौजूद थी और उनकी वहाँ पर एक कम्युनिटी बनी हुई थी, ठीक है, वो एक कम्युनिटी की सूरत में वहाँ पर मौजूद थे. In order to ensure that all these people lived peacefully with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि तमाम लोग जो मदीना में रह रहे हैं वो आपस में अमन व अमान से रहें एक दूसरे के साथ. तो आप सल्लम ने क्या किया, इनवाइट किया लीडिंग पर्सनैलिटीज़ को, यानी कि 4 ग्रोह थे, 4 ग्रोह को जो लीड करने वाले लोग थे उन लीडर्स को बुलाया. और किस मैटर के लिए बुलाया, ही वॉन्टेड द डिफरेंट ग्रुप टू रीच अ फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर हार्मनी अमंग द कम्युनिटीज़ एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटी ऑफ मदीना. अब आप सल्लम ये चाहते थे कि इन ग्रोह, इन कम्युनिटी के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जो कि इन लोगों और मदीना शहर की हिफाजत बरकरार रखे. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina. तो आप सल्लम इसका जो ये मकसद है, आप सल्लम को इस मकसद में कामयाबी हुई और आप सल्लम ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना या फिर चार्टर ऑफ मदीना, जिसे हम सब मीसाक मदीना के नाम से जानते हैं, ठीक है. तो आप सल्लम ने मीसाक मदीना इसलिए बनवाया था ताकि मदीना में रहने वाले जो चारों ग्रुप हैं वो आज़ादी के साथ रह सकें. through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. अब इस मीसाक के मदीना की वजह से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी इन कम्युनिटी के दरमियान जो कि मदीना शहर में रह रहे थे. इट मेंशन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द मुस्लिम्स एंड द जूज ऑफ मदीना. अब इसमें क्या मेंशन किया हुआ था, तमाम हुकूक और फ़राइज़ मुसलमानों से रिलेटेड भी और यहूदियों से रिलेटेड भी जो मदीना में रह रहे थे. अब गेव फ्रीडम ऑफ रिलीजन
اسلامی آزادی یعنی کہ مذہبی آزادی دی گئی انہیں، اینڈ پروہیبٹڈ اینی الائنس ود دی آؤٹ سائڈ اینیمیز، اور باہر کے جو دشمن تھے یعنی مدینہ شہر سے جو باہر کے دشمن تھے ان کے ساتھ اتحاد کرنے کی یعنی ان کے ساتھ مل کر کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ It also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم for settlement، اور ساتھ ہی اس میں اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ اینی ڈسپیوٹ یعنی کہ کوئی بھی تنازع، کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ ہوگا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کیا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سیٹلمنٹ کے لیے دیا جائے گا۔ In later years, he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms and administrative development that further consolidated the Islamic community in Medina۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ شہر کے لیے معاشرتی اور مذہبی اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹس ہونے لگیں۔ اب ان دا ایئر 10 AH یعنی 10 ہجری میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم undertook his farewell pilgrimage to مکہ۔ اب 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیئرویل یعنی کہ الوداعی پلگرمیج یعنی کہ حج جو ہے مکہ میں ادا کیا۔ This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims، اور یہ جو آخری حج ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی ایونٹ ہے، and it was the first and last pilgrimage made by Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو حج تھا جو لاسٹ حج تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، as well as an occasion when they taught Muslims how to perform the Hajj، اور ساتھ ہی اس ایونٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے حج کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the ارنا ویلی آف ماؤنٹ عرفات، اور اسی حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاسٹ سرمن یعنی کہ آخری خطبہ ارنا ویلی یعنی ارنا وادی جو کہ ماؤنٹ عرفات پہ واقع تھی وہاں پر اپنا یہ آخری خطبہ دیا تھا۔ آن دا 9 ذی الحج 10 ذی الحج یعنی 9 اور 10 ذی الحج کو آپ نے حج ادا کیا تھا اور خطبہ دیا تھا۔ There were countless Muslims present with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم during his last pilgrimage when he delivered his last sermon، اور اس وقت لا تعداد یعنی کہ بے شمار مسلمان جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری حج میں موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ Delivering his last sermon, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم first of all praised and thanked Allah and then said, "O people, lend me an attentive ear۔ اب آخری اس خطبے کو ڈیلیور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف all praised یعنی کہ تعریف بیان کی and thanked اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا and then said, "O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں اس بات کو نہایت ہی دھیان سے سنیے گا کیونکہ آج کے بعد کیا پتہ میں آپ لوگوں کے درمیان اس جگہ موجود ہوں یا پھر نہ ہوں۔ Therefore listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today۔ اور پھر یہ کہا کہ اسی لیے میں جو کہہ رہا ہوں اسے ایک دم دھیان سے سنیں اور میرے یہ الفاظ ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ Amongst other things he gave the following messages، اور بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج دیا وہ یہ تھا O people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust, return the goods entrusted to you to their rightful owners, hurt no one so that no one may hurt you۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو ہر مسلمان کی جان اور مال کو ایک مقدس امانت سمجھو، اور وہ مال جو تم نے قرض کے طور پر مالکوں سے لیا تھا وہ انہیں واپس کرو، اور کسی کو تکلیف نہ دو تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ دے سکے۔ Be aware of Satan, for the safety of your religion he has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things, so beware of following him in small things۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سرزمین میں شیطان جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اپنی اسمال تھنگس یعنی کہ چھوٹے گناہوں میں اسے اپنی اطاعت کیے جانے پر وہ خوش ہوگا، تو اسی لیے بی اویئر
of شیطان for the safety of your religion. تو اپنا دین جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھو. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. اے لوگوں، یہ بالکل سچ ہے کہ تمہارے کچھ حق ہیں تمہاری عورتوں پر، بٹ یہ مت بھولو کہ ان کا بھی تم پر حق ہے. All mankind is from Adam and Adam was created from dust. تمام انسانیت جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے، یعنی فرام آدم یعنی کہ آدم کی اولاد ہے. اینڈ آدم واز کریٹڈ فرام ڈسٹ، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا. دا نوبلسٹ آف یو ان Allah's eyes is the most، اور تم میں سے اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے قریب یعنی کہ نوبلسٹ یعنی کہ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. An Arab has no superiority over a non-Arab or nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. یعنی کسی عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی a white has no superiority over a black nor does a black have any superiority over a white. اور ساتھ ہی نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت ہے، نہ ہی کسی کالے کو گورے پر. ٹھیک ہے، سوائے تقویٰ اور اچھے اعمال کے کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہٰذا میں عظمت اور برتر یعنی کہ گریٹنس اور سپیریٹی کے وہ تمام جھوٹے دعوے فالس کلیمز کو اپنے پاؤں تلے کچلتا ہوں جو خون یا پھر بلڈ اور ویلتھ پر قائم ہیں. ٹھیک ہے. Every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اس طرح سے یہ ایک بھائی چارہ قائم کرتا ہے. Nothing shall be legitimate. Legitimate کا مطلب ہوتا ہے جائز. To a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. تو کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان سے بلونگ کرنے والی چیز جائز نہیں ہے unless وہ شخص اپنی رضا اور خواہش سے وہ چیز نہ دے. The Holy Prophet completed his last sermon by saying, Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری خطبہ تھا ان الفاظ سے اختتام کیا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا میسج تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. The messages conveyed in this sermon are for all times. یعنی جو میسج اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا تھا وہ ہر وقت کے لیے ہے. If the Muslims follow these messages, the result will be a fair and equitable society. اگر مسلمان اس میسج پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں دیا اس پر عمل کریں گے تو بدلے میں ایک منصفانہ اور ایکویٹیبل مطلب ہوتا ہے مساوی سوسائٹی قائم ہوگی. اور یہ سوسائٹی ایسی ہوگی جس میں ایمانداری بھی ہوگی اور جسٹس یعنی کہ انصاف بھی ہوگا. اینڈ میریٹوکریسی ول بی دا گائیڈنگ پرنسپل. میریٹوکریسی کا مطلب ہوتا ہے قابلیت، تو معاشرے میں قابل اصول بھی ہوں گے. تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے انگلش کا جو فرسٹ چیپٹر تھا اسے اچھے سے سمجھا. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.